بعض لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ جس کی بہت ساری نمازیں قضا ہو چکی ہو وہ جمعۃ الوداع کو یعنی رمضان المبارک کے آخری جمعے کو 2 رکعت نفل پڑھ لے، اس کے ذمے جتنی نمازیں ہیں وہ ساری ادا ہو جائے گی۔ اور اس بات کو باقاعدہ لوگ پھیلاتے ہیں، میسیجز کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے کو بیچتے ہیں کہ جمعے کے دن آخری جمعے کو آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے، جتنی نمازیں آپ کے ذمے ہیں وہ ساری ادا ہو جائے گی۔ تو یہ بات من گڑت ہے اور لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے بہت بڑی وعید بیان فرمائی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جو شخص جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو جب ہمارے سامنے اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے تو ہم پر لازم ہے کہ ہم علماء سے اس کے بارے میں پوچھیں کہ آیا اس کی کوئی حقیقت ہے؟ اگر وہ چیز درست ہو یا آپ کو اس کے بارے میں مکمل طور پر علم ہے کہ یہ چیز درست ہے تو آپ دوسرے لوگوں کو بیچ سکتے ہیں، فارورڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس چیز کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں ہے تو اس طرح چیزیں پھیلانا یہ بہت بری بات ہے اور شرعاً یہ حرام اور ناجائز ہے۔ جس شخص کی نمازیں قضا ہو چکی ہو ان نمازوں کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اس شخص کو اپنی نمازیں معلوم ہے کہ میری اتنی نمازیں قضا ہو چکی ہیں، فلاں دن میری فجر کی نماز قضا ہو چکی ہے، فلاں دن میری عصر کی نماز قضا ہو چکی ہے، تو اس نماز کی تعیین کر کے پڑھنا لازم ہے۔ مثلا اگر کسی شخص کی پیر کے دن کی نماز قضا ہو چکی ہے فجر کی، تو وہ اس طرح نیت کرے گا کہ پیر کے دن میری فجر کی جو نماز قضا ہو چکی ہے میں وہ ادا کر رہا ہوں۔ اس طرح عصر کی نماز اگر قضا ہو چکی ہے تو وہ کہے گا کہ پیر کے دن عصر کی نماز جو میری قضا ہو چکی ہے میں وہ نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو اصل تو یہ ہے کہ اس نماز کی تعیین کر کے آپ پڑھ لیں۔ لیکن اگر آپ کو معلوم نہیں ہے، کسی شخص کی بہت ساری نمازیں قضا ہو چکی ہے، اس کو معلوم نہیں ہے 2 سال کی، 3 سال کی، 10 سال کی نمازیں قضا ہو چکی ہے، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک محتاط اندازہ لگا لیں۔ غالب گمان کے مطابق آپ ایک اندازہ لگا لیں کہ میری 10 سال کی نمازیں مثلا قضا ہو چکی ہے یا 2 سال کی نمازیں قضا ہو چکی ہے اور ان نمازوں کی تعداد اتنی بنتی ہے۔ وہ اندازہ لگانے کے بعد، محتاط اندازہ لگانے کے بعد آپ اس طرح نیت کیا کریں کہ پہلی فجر کی نماز جو میری قضا ہو چکی ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں۔ جب آپ وہ فجر کی نماز پڑھ لیں تو آپ کی وہ پہلی والی نماز جب آپ پڑھ لیں گے تو دوسرے دن آپ اسی طرح نیت کریں، یعنی پہلی فجر کی نماز، کیونکہ جب آپ نے پہلی نماز پڑھ لی تو اس کے بعد والی جو نماز تھی وہ آپ کی پہلی نماز بن گئی۔ اس طریقے سے یہ نیت بھی آپ کر سکتے ہیں کہ آخری فجر کی نماز جو میری قضا ہو چکی ہے میں وہ نماز ادا کر رہا۔ تو جس شخص کی نمازیں قضا ہو چکی ہے ان نمازوں کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ تمام نمازیں آپ پڑھ لیں۔ یہ نہیں کہ اگر کسی شخص کی 20 سال کی نمازیں قضا ہو چکی ہے وہ 2 رکعت پڑھ لے اور ساری نمازیں ادا ہو جائے گی۔ اس طرح اگر ہوا تو پھر تو کوئی بھی نماز نہیں پڑھے گا، پھر تو سال بھر لوگ نماز نہیں پڑھیں گے کہ چلو رمضان المبارک کے آخری جمعے میں ساری نمازیں پڑھ لیں گے۔ یہ بات من گڑت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر کسی کی نمازیں قضا ہو چکی ہے تو ان تمام نمازوں کو پڑھنا لازم ہے۔ لہٰذا اس طرح سے باتوں سے اپنے آپ کو بچائے اور ان چیزوں کو پھیلانے سے گریز کرے۔ اگر آپ کے سامنے اس طرح کی کوئی بات آتی ہے جس کے بارے میں آپ کو علم نہ ہو یا آپ کے دل میں شک ہو کہ یہ بات غلط ہو سکتی ہے تو آپ کسی عالم دین سے پوچھ لے، مسجد کے امام سے پوچھ لے، جس شخص پر آپ کو اعتماد ہو اسی سے پوچھ لے۔ اس کے بعد آپ اگر وہ چیز آپ کو ٹھیک لگتی ہے تو آپ دوسرے لوگوں تک بیچ سکتے ہیں، لیکن اگر وہ غلط ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے تو آپ اس کو پھیلانے سے گریز کریں۔ السلام علیکم۔ شرعی مسائل قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے مفتی محمد سہیل البازی کے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔